پیارے بچوں، کسی جنگل میں ایک گیدڑ رہتا تھا۔ وہ بہت ہی پیٹو اور لالچی تھا۔ درختوں سے جتنے پھل گرتے فوراً ہی چٹ کر جاتا، پھر بھی اس کی نیت نہیں بھرتی تھی اور وہ پھلوں سے بھری ڈالیوں کو حسرت سے دیکھتا رہ جاتا۔ ایک دن وہ ایک آم کے درخت کے نیچے پہنچا جہاں زمین پر بہت سے آم گرے ہوئے تھے اور آموں سے بھری ہوئی شاخیں بوجھ سے جیسے ٹوٹی پڑ رہی تھیں۔ اتنے سارے آم دیکھ کر گیدڑ بہت خوش ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر بکھرے ہوئے تمام آم چٹ کر گیا، لیکن پیٹ بھرنے کے باوجود اس کی نیت نہیں بھری۔ دو چار لمبی لمبی ڈکاریں لینے کے بعد وہ آم سے بھری شاخوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے درخت پر چڑھنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ دیر تک کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی اور وہ دیوانہ سا ہو کر پیڑ کے چکر لگاتا رہا۔ ابھی وہ پیڑ کے چکر کاٹ ہی رہا تھا کہ کسی طرف سے حضرت ہاتھی تشریف لے آئے، جو بہت ہی بھوکے معلوم ہو رہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے پیڑ کے پتوں اور پھلوں سے پیٹ کی آگ بجھائی، پھر ایک فلک شگاف چنگاڑ کے ذریعے خدا کا شکر ادا کر کے ستانے کے لیے زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہاتھی کو دیکھ کر گیدڑ بہت خوش ہوا۔ اس کی سمجھ میں ایک بہت ہی اچھی تدبیر آ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ ہاتھی کے سونے کا انتظار کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر آرام کر کے ہاتھی جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی گیدڑ ایک شاخ پکڑ کر پیڑ پر چڑھ گیا۔ اپنے چاروں طرف بے شمار ہرے پیلے لال آم دیکھ کر وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پہلے کون سا آم کھائے۔ کبھی ایک آم کی طرف بڑھتا تو کبھی دوسرے کی طرف۔ دیر تک یہی کیفیت رہی اور وہ ایک آم بھی نہ کھا سکا۔ پھر اچانک ہی اس پر جنون سا طاری ہو گیا اور وہ اندھا دھند آم کھانے لگا۔ قریب کے شاخ کے صاف ہوتے ہی وہ دوسری پر پہنچ جاتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹنے لگا، لیکن ابھی بہت سے آم باقی تھے اور اس کی نیت سیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ پیڑ پر کے تمام آم کھانا چاہتا تھا، لیکن پیٹ میں گنجائش نہیں تھی۔ وہ پریشان سا ہو گیا اور تمام آم کھانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک ایک شاخ پر جا کر آم نیچے گرانے لگا، یہاں تک کہ تمام آم نیچے گر گئے۔ گیدڑ بہت خوش ہوا۔ اب تمام آم اس کے تھے اور وہ تمام آم کھا سکتا تھا۔ آم گرانے کے بعد اس نے اترنے کے لیے نیچے دیکھا، لیکن ہاتھی جا چکا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ آم کھانے کی لالچ میں وہ ہاتھی کا سہارا لے کر پیڑ پر چڑھ تو گیا تھا، پر یہ نہیں سوچا تھا کہ ہاتھی کے بغیر اترے گا کیسے۔ اتنے اونچے پیڑ سے نہ وہ چھلانگ لگا سکتا تھا اور نہ ہی موٹے تنے کے ذریعے نیچے اتر سکتا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور اپنی غلطی پر بری طرح پچھتانے لگا۔ نہ وہ زیادہ آم کھانے کی لالچ میں پیڑ پر چڑھتا اور نہ ہی اس مصیبت میں گرفتار ہوتا۔ وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پر دوڑ کر نیچے اترنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ اس بھاگ دوڑ میں تمام آم ہضم ہو گئے اور اسے بھوک ستانے لگی۔ وہ ہر شاخ کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جن کے تمام آم وہ پہلے ہی نیچے گرا چکا تھا۔ اپنی لالچ پر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ مایوس ہو کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوا کے تیز جھونکے چلنے لگے۔ وہ پیڑ کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ اب گیدڑ بہت گھبرایا اور ایک شاخ سے لپٹ گیا۔ رفتہ رفتہ ہوا آندھی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ چند لمحوں تک درخت ہوا کے شدید جھونکوں کا مقابلہ کرتا رہا، پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گر پڑا اور ایک وزنی شاخ کے نیچے دب کر گیدڑ کا کچومر بن گیا۔ ایک طرف لالچی گیدڑ مردہ پڑا تھا، دوسری طرف بہت سے بکھرے ہوئے آم اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، لالچ بری بلا ہے۔